ولا اور برا کی طرف اشارہ کیا ہے، دوستی اور دشمنی کی طرف۔ کہ ہماری دوستی اور دشمنی کس بنیاد پر ہونی چاہیے، جسے عربی میں ولا اور برا کہتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ اللہ کی خاطر ہمیں کسی سے اختلاف ہونا چاہیے اور اللہ ہی کی خاطر دوستی ہونی چاہیے۔ کسی کو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں۔ ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، دنیاوی اغراض اور مقاصد اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ تو دنیاوی مقاصد جب ہمارے نکل جاتے ہیں، ہماری وہ دنیاوی مصلحتیں جب پوری ہو جاتی ہیں تو دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی سے محبت اور دوستی ہماری اسی وقت تک رہتی ہے جب تک ہماری اس سے مفاد وابستہ ہے۔ ہمارا مفاد اس سے ختم ہو گیا، ہم جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے وہ ختم ہو گیا، دوستی بھی ہماری ختم ہو گئی۔ تو یہ دنیا کے اندر ایسا چلتا ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں دین کی خاطر، اللہ کی خاطر دوستی کرنا، دشمنی کرنا، تو اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے۔ جیسے ہم دنیا کی خاطر دوستی کرتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے کسی سے، ایسے ہی دشمنی بھی کرتے ہیں۔ دنیاوی طور پر ہمارا کچھ نقصان ہو گیا کسی سے، کسی کی وجہ سے، تو اسے ہم دشمنی کر لیتے ہیں۔ ہمارا کسی سے، کسی کی وجہ سے کچھ نقصان ہو گیا، یا کسی نے ہمارا کچھ ہڑپ لیا، کچھ مار لیا، تو ہم اس سے کیا کر لیتے ہیں؟ بائیکاٹ کر لیتے ہیں، دشمنی کر لیتے ہیں۔ یعنی ہمارا اس نے کچھ دنیاوی نقصان کیا ہے کسی وجہ سے، تو ہم اس سے دشمنی کر لیتے ہیں۔ یا ہمیں کسی سے کچھ دنیاوی طور پر فائدہ ہے تو اس سے ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ تو یہ دوستی اور دشمنی جو ہے یہ دنیا کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اللہ کی خاطر دینی اعتبار سے دوستی دشمنی کسے کہتے ہیں؟ الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کی خاطر دوستی کرنا اور دشمنی کرنا۔ ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی سے ہمیں محبت ہے، ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس سے ہمیں محبت ہے، اس سے دوستی ہے، اللہ کی خاطر۔ کوئی دنیاوی مقاصد وابستہ نہیں ہے۔ وہ نیک آدمی ہے، وہ لوگوں کے کام آتا ہے، اچھا آدمی مانا جاتا ہے سماج میں، دینی اعتبار سے ٹھیک ہے، عقیدے میں پختہ ہے، توحید اور سنت والا ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، اور سب سے بڑی چیز وہ بدعات اور شرک سے دور ہے۔ آل اوور وہ نیک بندہ ہے، اچھا ہے، سماج اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ مقبول ہے، اللہ کا وہ نیک بندہ ہے، اس وجہ سے ہمیں اسے محبت ہے، اور بس۔ ہمیں جو اس سے کوئی دنیاوی مقاصد وابستہ نہیں ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ نیک انسان ہے، وہ موحد بندہ ہے، وہ اہل توحید ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو دینی اعتبار سے ایک آدمی اچھا ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے دوستی کرتے ہیں۔ اس کو کہیں گے
دینی اعتبار سے محبت کرنا، دینی اعتبار سے دوستی کرنا، یا اللہ کی خاطر دوستی کرنا۔ ایک بندہ کسی نیک آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اور جس سے ملاقات کرنا ہے اس کی بستی بہت دور ہے، اس کا گاؤں بہت دور ہے، اور گرمی کا وقت ہے، دھوپ کا زمانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا۔ ایک فرشتے کو بھیج کر کے راستے میں ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، اتنی سخت دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے۔ اس نے بتایا کہ فلاں بستی میں ایک نیک آدمی رہتا ہے، اس سے مجھے محبت ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، وہ بڑا نیک آدمی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، اس فرشتے نے جو کہ انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے، کہ اس کے پاس تم جا رہے ہو اتنی محنت اور مشقت اٹھا کر کے، ممکن ہے اس نے تمہارے اوپر کچھ احسانات کیے ہوں، اس کے کچھ احسانات ہو تمہارے اوپر، اس لیے جا رہے ہو ملنے کے لیے؟ تو کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہا ہو سکتا ہے اس سے کچھ توقعات تم کو وابستہ ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے تم اس سے کچھ فائدہ اٹھانے جا رہے ہو گے، اتنی پریشانی اٹھا کر کے، تبھی تو اس سے ملنے جا رہے ہو۔ کہا نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بس ہمیں محبت ہے اس لیے میں جا رہا ہوں اس سے ملنے کے لیے، اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہارا امتحان لینے کے لیے، اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جیسے تم اس بندے سے محبت کرتے ہو میری خاطر، تو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ واقعہ صحیح ہے۔ تو اسے کہتے ہیں اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا، اور اللہ ہی کی خاطر، دین ہی کی خاطر کسی سے اختلاف کرنا اور دشمنی کرنا۔ یعنی اگر جو ہے کسی کا عقیدہ نہیں صحیح ہے، کوئی بد کردار ہے، کوئی بدعتی ہے، گمراہ انسان ہے، آپ اسے سمجھا رہے ہو، اسے آپ توحید کی طرف لا رہے ہو، قرآن حدیث کی بات بتا رہے ہو، سمجھا رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لا رہے ہو، پیش کر رہے ہو، قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہو، صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہو، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا وہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، آپ اسے سمجھا رہے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے فسق و فجور میں، اپنی بد کرداری میں آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اب کیا اس پر ہے؟ آپ اس کو بائیکاٹ کر دیتے ہو، اس سے دشمنی کر لیتے ہو، اور اس سے اختلاف کر لیتے ہو کہ بھائی اب میں تم سے نہیں ملوں گا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ گویا آپ نے اس سے جو دشمنی کیا، آپ نے اس سے جو اختلاف کیا، یہ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں، یعنی اس نے آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، اس وجہ سے آپ کو اس سے دشمنی ہے۔ وہ صحیح راستے پہ آ نہیں رہا ہے، آپ کی بات مان نہیں رہا ہے، توحید کے راستے پہ آنا نہیں چاہ رہا ہے، گمراہی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس وجہ سے آپ کو اس سے نفرت ہے، اس لیے آپ نے اس سے اختلاف جتایا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دین کے خاطر کسی سے اختلاف کرنا، اللہ کی خاطر کسی سے اختلاف کرنا۔ تو ایسے ہی اگر کسی کا عقیدہ دوسرا ہے، دین الگ ہے، کفر اور شرک پر اگر کوئی ہے، تو یہ واجب ہے اہل توحید پر، مسلمانوں پر، کہ وہ اس گمراہی سے، اس کے اس کفر اور شرک سے نفرت کریں، اس سے برات کا اظہار کریں، اور اسی طرح سے دینی پہلو سے اس سے بھی برات کا اظہار کریں۔ تو دینی اعتبار سے اگر ہمارے دین کے کوئی خلاف ہے تو اس سے برات کا اظہار ہے۔ تو دینی اعتبار سے کوئی محبت نہیں ہے، اور ہم جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے تئیں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان سے محبت ہونی چاہیے۔ تو جو اہل توحید ہیں،
पुख्ता अकीदे वाले हैं तो पूरे तौर पर उनसे मोहब्बत होगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान है लेकिन वो बिदअती है या इसी तरीके से वो फासिको फाजिर है, मिसाल के तौर पर वो शराबी है और इस तरह से गुनाहों में लथपथ रहता है, खुलेआम मालूम है, तो ऐसे बिदअती से या ऐसे फासिको फाजिर इंसान से, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, तो उससे जो मोहब्बत होगी उसके गुनाह के बकद्र, उसके बिदात के बकद्र हम उससे नफरत करेंगे, उससे इख्तलाफ रखेंगे, उससे दुश्मनी रखेंगे और उसके इस्लाम और तौहीद की वजह से हम उससे मोहब्बत रखेंगे। यानी दोनों पहलू होगा ऐसे इंसान से। लेकिन अगर किसी को आप देखते हैं कि वो सही रास्ते पर है, उसके यहाँ कोई बिदात और खुराफात भी नहीं है और इसी तरह से उसका अकीदा भी सही है और साथ में समाजी एतबार से भी देखते हैं, मुआशरती एतबार से भी तो वो ठीक है, अखलाकी एतबार से भी वो ठीक है, तो ऐसे मुसलमान से, यानी जो अखलाकी एतबार से समाज में ठीक हो और इसी तरह से अकीदे में भी ठीक हो, उसके यहाँ कोई बिदात और कोई गुमराही ना हो, तो फिर उससे जो है पूरे तौर पर मोहब्बत होगी, पूरे तौर पर उससे मोहब्बत किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान है लेकिन उसके यहाँ बिदात पाई जाते हैं या उसके यहाँ अखलाकी एतबार से बिगाड़ है, जिसको हम फासिको फाजिर कहते हैं, तो उसके फिस्को फजूर और बिदात के बकद्र उससे हमारी नफरत होगी और उसके ईमान के बकद्र उससे मोहब्बत होगी। यानी दोनों चीज़ें उसके यहाँ पाई जाएंगी। लेकिन जहाँ तक कुफ़ार और मुशरिकीन का ताल्लुक़ है तो उनसे जो है फुल बरात का इज़हार है, उनसे जो है किसी तरह की मोहब्बत दीनी पहलू से नहीं होगी, क्योंकि दीनी पहलू से अगर मोहब्बत करेंगे कुफ़ार और मुशरिकीन से तो इसका मतलब यह है कि उनके दीन को आप पसंद कर रहे हैं, उनके दीन को आप पसंद कर रहे हैं, तो दीनी पहलू से नहीं होगी। दुनियावी एतबार से दोस्ती हो सकती है, दुनियावी एतबार से दोस्ती हो सकती है। इसीलिए जो है अगर माँ बाप काफिर हों तो उनके बारे में है कि उनके साथ हुस्न सलूक करते रहो, उनसे मोहब्बत जताते रहो, लेकिन अगर वो तुमको बुराई का हुक्म दें, शिरक करने का हुक्म दें, तो ऐसी सूरत में उनकी बात नहीं मानना है। माँ बाप की नाफरमानी किसी सूरत में जायज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि अगर वो तुमको मासियत का हुक्म देते हैं, शिरक करने का हुक्म देते हैं, तो उनकी बात नहीं मानना। तो अल्लाह की मासियत में, यानी अगर वो खिलाफ शरा कोई हुक्म दें तो फिर जाके इनकार कर देना है, वरना अगर खिलाफ शरा कोई काम नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए कहेंगे तो फिर उनकी बात माननी पड़ेगी। बस ये कि शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, शिरक का हुक्म ना दें, कुफ्र का हुक्म ना दें या किसी गुनाह करने का हुक्म ना दें, तो फिर ऐसी सूरत में उनकी बात मानना वाजिब है। तो यानी कुफ्र पर होते हुए भी, यानी वालिदैन अगर कुफ्र पर हैं तब भी, इससे साबित होता है कि दुनियावी एतबार से वसाहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, दुनियावी एतबार से उनके साथ हुस्न सलूक करते रहो, हुस्न सलूक के अंदर मोहब्बत पाई जाती है। अस्मा बिनते अबी बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, उनकी वालिदा शिरक पर थी, तो उन्होंने उनकी ज़ियारत के लिए कहा, तो कहा हाँ, और उनके साथ हुस्न सलूक करने के लिए कहा, तो अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दे दिया कि उनकी ज़ियारत कर सकती है, उनके साथ जो हुस्न सलूक कर सकती है, हालांकि वो शिरक पर थी। तो इस तरीके से अगर कोई मुशरिक है वालिदैन में से, या ऐसा भी हो सकता है किसी का जो है शौहर जो है वो शिरक पर हो, ईमान नहीं ला रहा है, या इस तरह से और आपस में कोई मामला है, कोई रिश्तेदार है, तो जिनके साथ हुस्न सलूक की बात आई है और दीन का इख्तिलाफ है, तो दुनियावी एतबार से तो हम उसके साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे, लेकिन दीनी पहलू से हमारा जो है उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। बहुत सारे लोग दीनी एतबार से भी एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं, मोहब्बत जताने लगते हैं, भाईचारा जताने लगते हैं, तो ये बात सही नहीं है कि अगर कोई
دوسرے دین اور دھرم پر ہے، اس کے کچھ تیوہار ہیں، دینی تیوہار، دین کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں شریک ہونا، اس میں جانا اور حصہ بٹانا اور مبارکبادی دینا، دینی پہلو سے کسی طور پر بھی یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ تو دینی اعتبار سے ہمارا ٹوٹل جو ہے اختلاف رہے گا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود اور عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اگر کوئی تم میں سے انہیں دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس سے سارے غیر مسلمین مراد ہیں۔ تو ان سے جو ہے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور کہا اگر کوئی ان سے دوستی کرے گا تو انہی میں سے ہو جائے گا۔ یہاں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں دوستی سے مراد کیا ہے، یہی دینی اعتبار سے، یہ دوستی دینی اعتبار سے مراد ہے کہ ان کے دین کو اچھا سمجھنا، دینی اعتبار سے ان کا سپورٹ کرنا، یہ سب غلط ہے۔ تو دل سے دینی اعتبار سے ان سے محبت کرنا، دوستی کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ملک ہے یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، یورپ وغیرہ امریکہ وغیرہ میں بہت سارے ممالک ہیں عیسائیوں کے، بلکہ عیسائیوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ۔ تو عیسائیوں سے، جو عیسائی ملک ہیں، کرسچین ملک ہیں، ان سے جو ہے سیاسی اور سفارتی تعلقات قائم کرنا، ان سے جو ہے تجارتی تعلقات قائم کرنا، دنیاوی اعتبار سے یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے، مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی کام ہے، شادی بیاہ ہے یا اور کوئی چیز ہے، اس میں اگر دعوت بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دینی عنصر نہ ہو، دین کا کوئی معاملہ نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی کام ہے، کوئی کاروبار ہے، تو اس میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات تھے غیر مسلموں سے، یعنی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، سب سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات تھے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا ہے، اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جو زرہ تھی، اس کو گروی میں آپ نے ایک یہودی کے پاس رکھا ہوا تھا، جو کے بدلے کچھ سا جو ہے جو کے بدلے آپ نے اپنی زرہ جو اس کے پاس رکھا ہوا، یعنی آپ نے اسے کچھ جو کھانے کے لیے لیا ہوا تھا ادھار کے طور پر، اور اپنی زرہ کو اس کے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو یہودیوں سے آپ کے تعلقات تھے، عیسائیوں سے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عیسائی باقاعدہ ملک شام سے، مصر سے قبطی جو ہوتے تھے، وہ لوگ مدینے میں آتے تھے سامان فروخت کرنے کے لیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبطی اور ملک شام کے عیسائی، وہ لوگ مدینہ کی جو مارکیٹ تھی وہاں سامان بیچنے کے لیے آتے تھے، یعنی مسلمانوں کی مارکیٹ میں۔ ابی بن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے واقعے سے پتہ چلتا ہے غزوہ تبوک میں وہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا کچھ دنوں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مارکیٹ میں جاتا تھا، مجھ سے کوئی سلام نہیں کرتا تھا۔ ایک جو ہے قبطی جو سامان اپنا بیچنے آتا تھا مدینہ میں، وہ مجھ سے ملا اور اس نے کہا کہ غسانی حکومت تھی، غسان کے بادشاہ نے یہ خط دیا ہے تم کو۔ اس لیے دیا ہے، وہ کہا کہ بھائی تمہارے جو حاکم ہیں انہوں نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا، تو ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے، گرچہ ہمارا بائیکاٹ ہو گیا ہے
یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم کیسے اس کے پاس جائیں گے؟ وہ خط انہوں نے جا کر کے تنور میں جلا دیا، اس کے پاس نہیں گئے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مدینہ کی مارکیٹ میں عیسائی لوگ تجارت کرنے آتے تھے، اپنا سامان بیچنے آتے تھے۔ کس کو بیچتے تھے؟ مسلمانوں سے بیچتے تھے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ کی مارکیٹ بہت بڑی ہو گئی تھی، اور آس پاس کے بہت سارے ممالک کے لوگ آتے تھے، مسلمانوں کے علاوہ بھی۔ تو تجارتی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، سیاسی اور سفارتی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے معاہدہ کیا تھا، صلح حدیبیہ مشہور ہے، اور جب غزوہ تبوک پر گئے تھے واپس آئے تو بہت سارے کافر جو ہے قبائل سے آپ نے معاہدے کیے۔ معاہدہ کرنا، صلح کرنا، یہ سب کا کیا مطلب ہے؟ یہی سارے مطلب ہے کہ اب ان کے ملک میں آپ آرام سے جا سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، رہ سکتے ہو، وہ بھی آپ کے ملک میں آ سکتے ہیں، آرام سے آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ معاہدے کا مطلب یہی ہوتا ہے، صلح کا مطلب یہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر صلح نہیں تو پھر جنگ ہے۔ تو عام طور سے ایک ممالک ایک دوسرے سے صلح کی حالت ہی میں رہتے ہیں۔ تو یہ میں تفصیل سے کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اسی آیت کو پڑھ کر کے، اسی طرح کی آیت کو پڑھ کر کے یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بناؤ، نہیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے۔ وہ دیکھو فلاں ملک جو ہے اس سے امریکہ سے دوستی کر رہا ہے، اس کے جو ہے فلانا جو ہے یہودیوں سے دوستی ہے، وہ دیکھو برطانیہ سے اور فرانس سے دوستی ہے۔ اس کے بعد یہ بتا کر کے، جیسے عربوں میں سے کوئی حاکم گیا امریکہ گیا ملاقات کرنے کے لیے، سفارتی تعلقات کی بنیاد پر یا اور کسی چیز کی بنیاد پر، تجارتی تعلقات ہیں اور اس کی بنیاد پر گیا ہے، ملاقات کر رہا ہے کسی عیسائی حاکم سے، تو اب اس کو دکھا کر کے کیا بولا؟ دیکھو یہ امریکیوں سے مل رہا ہے، عیسائیوں سے مل رہا ہے، نصارہ سے مل رہا ہے، یہودیوں سے مل رہا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب طاغوت ہیں، یہ سب کافر ہیں، یہ سب پھیلایا جاتا ہے۔ اور موجودہ دور میں یہ جو اخوان المسلمین عربوں میں ہے اور ادھر اپنے جماعت اسلامی والے، یہ لوگ زیادہ یہ ٹرینڈ پھیلاتے ہیں اس طرح کی آیتوں کو پڑھ کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، نہیں تو تم بھی انہی کی طرح سے کافر ہو جاؤ گے۔ حالانکہ آپ دیکھو گے یہی لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں تفصیل بتائے بغیر، آپ قرآن میں جائیں گے تفصیل پڑھنے کے لیے تو وہ ساری چیزیں جو میں نے بتایا ہے یہ سب ملے گا کہ یہاں کیا مراد ہے۔ دینی پہلو سے مراد ہے، جو منع کیا گیا ہے دینی پہلو سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات سے کچھ چیزیں لکھ کر کے لائے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تورات سے کچھ چیزیں لکھ کر کے لائے، اس میں کچھ چیزیں ان کو اچھی لگی، لکھ کر کے لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی جب وہ پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول جو ہے غصہ ہو رہے تھے، چہرہ آپ کا سرخ ہو رہا تھا۔ ان کو اشارہ کیا گیا کہ تم پڑھ رہے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے بند کر دیا، کہتے ہیں جا کر کے اس کو پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تم لوگ کہاں بھٹکے جا رہے ہو ادھر ادھر؟ آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، میری اتباع کیے بغیر ان کو بھی کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تم تورات لا کر کے پڑھ کے سنا رہے ہو، قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے تورات لا کے پڑھ رہے ہو۔ تو یہ گویا ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ سے بہت ساری طرح سے غلطیاں ہوئی تو وہ اصلاح پھر اللہ کے رسول کرتے تھے۔ تو ایک طرح سے گویا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا تاکہ مسلمانوں کے لیے وہ کیا بن جائے؟ مثال بن جائے۔ ایسا کروایا جاتا تھا گویا اللہ کی طرف سے۔ صحابہ کرام سے کبھی کبھی غلطیاں اس طرح سے ہوتی تھی، پھر اس کے بعد اصلاح کیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ہمارے لیے وہ مثال ہو جائے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ملیں گے مسجدوں میں،
دعوتی پروگرام کرتے ہیں، نوجوانوں کو باقاعدہ وہاں جو ہے تورات اور انجیل پڑھایا جاتا ہے، بائبل پڑھا کے سکھایا جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے بائبل پڑھنے کی؟ قرآن کافی نہیں ہے دعوت کے لیے؟ بائبل پڑھ کے کیا کرو گے؟ یہ سب برادروں نے یہ سسٹم نکالا ہے کہ ہندوازم سیکھنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے ہندوؤں کیا ہندوازم سیکھنا ضروری ہے، وید سیکھنا ضروری ہے، اپنشد سیکھنا ضروری ہے، اور ان کی جو مذہبی دھارمک کتابیں ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ عیسائیوں کو دعوت دینے کے لیے کیا انجیل اور بائبل پڑھنا ضروری ہے؟ یہودیوں کو دعوت دینے کے لیے تورات پڑھنا ضروری ہے؟ کیا صحابہ کے زمانے میں اس وقت اور مسلمان قلت میں تھے، کم تھے؟ ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل کون ہے بھائی؟ صحابہ کرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اس وقت تو مسلمان کچھ بھی نہیں تھے، مکہ مدینہ میں تھے صرف۔ ان لوگوں نے دین اسلام کو کیسے پھیلایا؟ تورات پڑھ کر کے، انجیل پڑھ کر کے؟ ایسا کچھ نہیں ملتا ہے۔ ساری چیزیں توحید پر، جتنی چیزیں اور جتنے جو ہے باریکی سے قرآن کے اندر بتایا گیا ہے توحید کے بارے میں، توحید ربوبیت کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے توحید کے مظاہر اور نشانیاں کائنات کے اندر کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو دوسروں کی دھارمک کتابوں کو پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم پڑھ کر کے سکھائیں، لوگوں کو یاد کرائیں۔ ارے قرآن پڑھ کر کے سکھاؤ، اس میں جو توحید کی باتیں ہیں اس کو بتاؤ۔ انجیل اور بائبل پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا وہ مثال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ صحابہ نے اس کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھا مڑ کر کے تورات اور انجیل کی طرف سے۔ آج ہم جو ہے انجیل پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، وید پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، سلوک اس کا گیتا پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس سے یہ ہوگا، توحید ثابت کر رہے ہیں کس سے؟ وید سے، گیتا سے۔ توحید اور ثابت کر رہے ہیں ہم کس سے؟ انجیل سے، بائبل سے۔ ایک جو غیر مسلم ہے اس کی کتاب سے ہم اس کو توحید سمجھائیں گے، اسلام سمجھائیں گے، وہ کیا سوچے گا کہ بھائی جو چیز تمہارے یہاں وہی چیز تو ہمارے یہاں۔ ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، ہم صرف چھوڑ دیں گے، توحید پر آ جائیں گے اور بے دھرم پہ رہیں گے، ہمارا بھی دھرم اس کا مطلب صحیح ہے؟ ہماری کتابوں میں بھی اگر وہی چیزیں ہیں جو تمہارے یہاں ہیں قرآن میں، حدیث میں، اس کا مطلب ہمارا دھرم بھی صحیح ہے، ہماری کتابیں بھی صحیح ہیں۔ بس ہمیں اپنے عقیدے میں کچھ چینج کر لینا ہے، ہمیں اپنے اندر کچھ سدھار کر لینا ہے۔ اگر ہم کچھ سدھار کر لیں اور اپنے اندر کچھ چینجنگ لے آئیں عقیدے کے اعتبار سے، تو بس ہم بھی صحیح ہیں، تم بھی صحیح ہو۔ اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں، تم بھی صحیح ہو، ہم بھی صحیح ہیں۔ یہ مت کہو کہ صرف میں ہی صحیح ہوں، بلکہ یہ کہو کہ تم بھی صحیح ہو، ہم بھی صحیح ہیں۔ یہ کون سا اصول ہے، کون سا منطق ہے؟ بہت سے منطق پر لوجک بات کرنے والے جو اس طرح کی اٹانگ بٹانگ باتیں کہتے ہیں کہ جو 100% جو ہے ان لوجیکل بات ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول ہے، اس طرح کہنا کہ میں بھی صحیح ہوں، تم بھی صحیح ہو۔ ارے حق صرف ایک ہوتا ہے، صحیح راستہ صرف ایک ہوتا ہے، باطل راستے الگ الگ ہیں۔ تو یہ کہنا تو انتہائی حماقت اور جہالت کی بات ہے کہ دینی اعتبار سے تم بھی صحیح ہو، ہم بھی صحیح ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی ادیان ہیں، دھرم ہیں، جتنے بھی پنتھ ہیں، سیکٹ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سب حق پر ہیں، سب لوگ حق پر ہیں، کوئی باطل پر نہیں ہے، کوئی غلط پر نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی شیطان کی بھی پوجا کرے، وہ بھی صحیح ہے۔ حق ایک ہی ہے اور حق کا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے قرآن ہے، حدیث ہے، ہمیں اسی سے دین کو سیکھنا ہے۔ دعوت ہمیں کیسے دینا ہے اس کا طریقہ بھی ہمیں قرآن حدیث ہی سے ملے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے کیسے سکھایا ہے، ہر چیز وہاں سے ہم کو ملے گا۔ چنانچہ ہمیں محبت کیسے کس سے کرنی ہے، مومنوں سے، اور ہمیں دشمنی کس سے رکھنی ہے دینی اعتبار سے، وہ ساری چیزیں بھی قرآن میں۔ جو گمراہی کا شکار ہوتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے اس کا غلط معنی بتاتے ہیں،
انہی میں سے یہ آیت بھی ہے سورہ مائدہ کی 91 نمبر آیت، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ ارے بھائی عیسائیوں کو کافر کہا گیا ہے کیونکہ وہ صاف صاف عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ خدا ڈائریکٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہے کون؟ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، وہ ڈائریکٹ بولتے ہیں۔ تو اس آیت کو میں نے اس لیے پڑھ کر کے بتایا ہے کیونکہ مسلمانوں ہی کے اندر ہم ہی لوگوں میں اس آیت کو پڑھ کر کے اس کا غلط مفہوم بتایا جاتا ہے۔ تو اس کا مفہوم جو یہی ہے کہ دینی اعتبار سے ہمیں جو ہے دوستی نہیں کرنا چاہیے، دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے جو مسلمان نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، ایمان والے جو نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے لیکن دلی اعتبار سے، دینی اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو لوگ مطلق طور پر بولیں گے ان کی آپ دیکھیں گے دنیا بھر کا تضاد پایا جائے گا، وہ ساری آیتوں کو تو غلط فٹ کریں گے دوسروں پر جو ان کے عقیدے اور منہج کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان کے ملک والے اگر امریکہ سے یا کسی سے بھی عیسائی ملک سے دوستی کریں گے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تجارت کا معاملہ ہے، سیاست کا معاملہ ہے، کر رہے۔ افغانستان والے طالبان کسی سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، چاہے ہندوستان سے، افغانستان، چین سے، رشیا سے، کسی بھی ملک سے وہ اپنا رابطہ بڑھا رہے ہیں، تعلقات قائم کر رہے ہیں، سیاسی طور پر، سفارتی اور تجارتی طور پر، تو وہ لوگ اچھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح سے ملاقات کون کر رہا ہے؟ عرب والے کر رہے ہیں، تو لوگ منافق ہیں، وہ لوگ کافر ہیں، ایسے اور ویسے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا ہے، کس ایک آیت کو اپنے لیے دوسری طرح سے فٹ کریں گے اور دوسروں کے لیے، غیروں کے لیے جو ان کے خلاف ہوں گے ان پر جو ہے غلط فٹ کریں گے۔ یہ خود اپنے بچوں کو یورپ اور امریکہ کے یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہاں یہ خود جو ہے سیٹلمنٹ رہتے ہیں، یہ خود وہاں پر رہتے ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ کے یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، کمانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ آپ دور نہ جائیں، جماعت اسلامی کی جو بانی ہے مولانا مودودی، ان کا بیٹا خود جو ہے امریکہ میں رہتا تھا، وہیں پر پریکٹس کرتا تھا بفلو کے اندر، اور یہ خود وہیں علاج کرانے کے لیے گئے تھے اور وہیں ان کی موت ہوئی تھی امریکہ میں۔ ایسے ہی آپ بڑے بڑے اخوانیوں کو دیکھیں گے، ان کے بچے سے ادھر ہی امریکہ ہی میں رہتے ہیں اور یہ ادھر فتویٰ ماریں گے کہ امریکہ طاغوت ہے، اس سے جو دوستی کرے وہ کافر ہے، اور یہ لوگ خود ادھر ہی رہتے۔ تو ان کو فتویٰ بھی ایسے ہی دلایا جاتا ہے مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور کوئی چیز نہیں۔ مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور مسلم جو حکمران ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے، مسلم افواج کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے اور کمزور دکھانے کے لیے، تاکہ دوبارہ یہ اٹھ نہ پائیں۔ اس پہ گفتگو طویل ہو سکتی ہے، اس لیے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ سورہ انعام سے متعلق کے اگلے دن تفصیل سے بات آئے گی، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں، خاص طور سے 151 اور 52 نمبر آیت، جس کے اندر 10 وصیتوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ اپنے مومن بندوں کو وہ کون سی 10 وصیتیں ہیں جو کی ہیں، تو اس کا جو ہے تفصیلی ذکر آئے گا اگلے دن۔ آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہاں انڈیا اور پاکستان کے لوگ وہ ہجرت کر کے ترکی جاتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی لیتے ہیں، وہ زیادہ ہو سکتا صحیح ہے؟ ترکی میں مسئلہ جاتے ہاں، دیکھیے کوئی ترکی میں جاتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہے
کمانے کے لیے جاتے ہیں تو کمانے کے لیے آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی جگہوں پر جانے سے بچنا چاہیے جہاں پر ایک مسلمان کو اپنے دین پر کھل کر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو، وہاں پر تکلیف و پریشانی ہو۔ دینی اعتبار سے اگر کہیں پر پریشانی ہو رہی ہے تو ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر دینی اعتبار سے آزادی ہے کہ آدمی وہاں کھل کر سب کچھ کر سکتا ہے، اپنے دین کو پریکٹس کر سکتا ہے، ہر اعتبار سے وہ آزاد ہے، تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مصطفیٰ عطا کا کیا ہوا؟ اس کی تو پھر لمبی کہانی ہے۔ مصطفیٰ عطا وہ تو یہودی تھا، اس نے جو ہے سب کچھ وہاں اسلام کی جو نشانیاں تھیں سب کچھ اس نے ختم کر دیا تھا تقریباً، حتیٰ کہ اذان بھی ترکی زبان میں دلواتا تھا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہاں کا ترکی کا جو دستور ہے، وہاں کا قانون ہے، وہ سب اسلام مخالف بنایا ہے۔ ایک ہوتا ہے دستور اپنے ملک کے حساب سے لوگوں کے حساب سے بناتا ہے، بھلائی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو دشمنی تھی اسلام سے، تو بہت ساری چیزیں اسلام میں جو ہے تو اس کے خلاف لانا، میراث میں، طلاق میں، یا جو خانگی مسائل ہوتے ہیں ان ساری چیزوں میں، اور بہت سارے جو عدالتوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، تو وہ چن کر کے اسلام کے خلاف اس نے سب کچھ بنایا ہے، اور آپ تعجب کریں گے اسی کا بنایا ہوا دستور چل رہا ہے۔ دوسرے مسلم ملکوں کی بات آپ کریں گے، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، وضعی قانون ہے، دستور بنایا ہوا انسان کا، پارلیمانی نظام ہے، پارلیمنٹ میں لوگ بناتے ہیں، تو ایک خیال کرتے ہیں کہ کہیں جو ہے اسلام کے خلاف زیادہ نہ ہونے پائے، کوئی قانون اسلام کے خلاف نہ بننے پائے، یہ خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ سزا وزاؤں میں یہ سب خیال نہیں کرتے، لیکن بہت سارے مسائل میں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں جو ہے غلط نہ ہونے پائے، اسلام کے خلاف نہ ہونے پائے۔ اور خانگی مسائل وغیرہ میں تو اسلام ہی کے مطابق عام طور سے چلتے ہیں، مسلم ممالک کیا، غیر مسلم ممالک میں بھی مسلمانوں کو اختیار ہوتا ہے، ان کا پرسنل لا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دین کے حساب سے چل سکتے ہیں، یہاں کا دستور اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ خود انڈیا اس کے لیے مثال ہے، آزادی ہر اعتبار سے، لیکن وہاں پر اسلام کے خلاف اس نے قانون سب بنایا۔ ایسا جو ہے کافر ملکوں میں بھی نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کر کے اسلام کے خلاف قانون بنایا جائے، لیکن اس نے اسلام کے خلاف جان بوجھ کر کے سب قانون بنایا ہے۔ لیکن تعجب کی بات میں بتاؤں، آج بھی اسی کا قانون چل رہا ہے، اسی کا قانون چل رہا ہے، اس کو سجدہ کرایا جا رہا ہے اسکول میں، کالجوں میں۔ جی ہاں، اس کی جو ہے بڑی بڑی تصویریں لگائی جاتی ہیں اور سجدہ کرایا جاتا ہے۔ آج بھی 20-25 سال سے رجب طیب اردگان جو وہاں کا حاکم ہے، جس کو یہ اخوانی جماعت اسلامی والے بہت بڑا مسلمانوں کا مسیحا سمجھتے ہیں، یہ سب اسی کے دور میں ہو رہا ہے۔ اور سالانہ جو ہے جب سال پورا ہو جاتا ہے، اس کی برسی کا دن آتا ہے، اس کا بہت بڑا مزار ہے، وہاں پر باقاعدہ جاتا ہے پھول چڑھانے، اور وہاں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں لوگ، اور یہ حلف اٹھاتے ہیں ہر سال یہ لوگ، رجب طیب اردگان اور جتنے بھی وہاں پر حکمران ہوتے ہیں، وزراء وغیرہ، کہ ہم جو ہے اپنے ملک کے دستور کی حفاظت کریں گے، اور اس دستور کو جن لوگوں نے بنایا ہے ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ایک بھی قانون میں رد و بدل نہیں کیا ہے۔ 2012 سے یہ بندہ حاکم ہے وہاں کا، کبھی وزیر اعظم، کبھی صدر، ادھر ادھر پلٹ کر کے، پلٹی مار کر کے، قانون بدل کر کے، کبھی وزیر اعظم کبھی صدر، ایسے بن کے رہتے۔ جیسے روس کے اندر جو پوٹن ہے، وہاں کا قانون بدلی کر کے وہ بھی ایسے کرتا ہے، ایسے ترکی میں بھی ہوتا ہے۔ فیصلے کا سوال جو تھا شیخ، کیا ہندوستان فیصلے کا سوال یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، ہندوستان میں ہمارے پاس آزادی ہے اسلام میں چلنے کی، پھر کیوں ہجرت کرنا بولنے کا یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ یہاں آزادی ہے، پاکستان میں آزادی ہے، تو کہ ترکی میں جانا ضروری کیوں ہے؟ ضروری نہیں ہے، جیسے ہندوستان میں آزادی ہے، لیکن پھر بھی لوگ جا رہے ہیں نا، کس لیے جا رہے ہیں؟ مادیت کی وجہ سے جا رہے ہیں، پیسہ کمانے جا رہے ہیں،
یہاں ہو سکتا ہے وہ اتنا جو ہے مالی اعتبار سے خوشحال نہ ہو، تو وہ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں۔ ترکی بھی لوگ جاتے ہیں، ترکی بھی یورپ ہی کا حصہ ہے، وہ بھی جو ہے دنیاوی اعتبار سے خوشحال ملک ہے، ہندوستان سے کئی گنا آگے ہے وہ دنیاوی اعتبار سے، تو لوگ جاتے ہیں۔ انڈیا سے تو کم، پاکستان سے بہت جاتے ہیں، وہاں شفٹ ہوتے ہیں، وہاں پر تو کسی تو کو کمانے کھانے جاتے ہیں۔ ٹور تو نہیں کیا جاتا نا کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جس طرح نہیں، کیا جائے جو لوگ اس میں آتے ہوں گے سرکاری اعتبار سے، اسکولوں میں ہے۔ قانون جو ہے اس حساب سے ہوتا ہے، ہاں مجبور نہیں کیا جاتا ہے، لیکن بچوں سے کرایا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی ان لوگوں کی دوغلا پنی ثابت ہوتی ہے، ہاں، کہ جہاں کی عدالتوں میں شریعت کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں، جج اور قاضی، وہاں کوئی انسان کا بنایا ہوا کوئی دستور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب، وہاں حدود اور قصاص باقاعدہ نافذ ہوتے ہیں، وہاں پورا بیت المال کا سسٹم ہے، زکوٰۃ کا پورا سسٹم ہے، یعنی اگر شرعی اعتبار سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں وہاں سب پائی جاتی ہیں، اور کوئی فقہ وقہ نہیں، سیدھا قرآن حدیث کے مطابق ساری چیزیں جانچ ہوتی ہیں، تب اس کے بعد وہاں کے قاضی لوگ وہاں کی عدالتوں میں فیصلہ کرتے ہیں، انہیں پر پورا نربھر ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں چلتا۔ ایسے ملک کو یہ لوگ کافر بولتے ہیں، طاغوت بولتے ہیں۔ اور ترکی جو کہ عدالتی اعتبار سے بالکل کفریہ نظام وہاں پر لاگو ہے، وہاں کا دستور کفریہ ہے، پھر بھی جو ہے اسی کو وہ کہتے ہیں وہی ایک اسلامی ملک ہے، اور وہیں کا اس کو مسلم ہم بولیں گے، حاکم جو ہے وہ اسلامی مسلم حاکم ہے، وہی جو ہے ان کا خلیفہ بننے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوغلی پالیسی ہے ان لوگوں کی۔ اور کوئی سوال ہے؟ ہجرت سے مراد ان کی انتقال ہے، ادھر سے ادھر جانا ہو گیا۔ ہجرت یہ قیامت تک باقی ہے۔ ہجرت اگر دیکھا جائے دینی اعتبار سے، جس کو ہجرت کرتے ہیں شریعت میں، جس کو ہجرت کہتے ہیں، دینی اعتبار سے اگر پریشانی ہو رہی ہے تو آدمی ہجرت کرے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ، نہیں تو اگر دینی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے۔ نہیں، تکفیر کے تو الگ شرائط ہیں، سب بنے گا نہیں بنے گا، ہاں، لیکن دینی اعتبار سے کسی کا تعاون نہیں کر سکتے ہیں۔ دینی اعتبار سے صرف جو ہے مسلمانوں کا تعاون کر سکتے ہیں۔ کریں گے تو اب یہی کہیں گے کہ صحیح نہیں ہے، اب وہ کس نیت سے کر رہا ہے، کیا وجہ ہے، وہ سب دیکھ کر کے حجت قائم کر کے تکفیر تک تب جائیں گے، فوراً تکفیر نہیں کریں گے۔ مطلق کہہ سکتے ہیں بات، ہاں، کہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی یہودیوں کا یا عیسائیوں کا یا کسی بھی دوسرے دھرم کا ساتھ دے رہا ہے، اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف تعاون کر رہا ہے، تو یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نواقض اسلام میں سے، لیکن پارٹیکولر کسی کو کہنا یہ تھوڑا مشکل ہے جب تک اس کے خلاف حجت نہ ہو جائے، لیکن ویسے یہ کفریہ عمل ہے کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کسی دوسرے دھرم والوں کا ساتھ دینا، ہاں، دینی پہلو سے، ورنہ دنیاوی پہلو سے ساتھ دینا، تعاون کرنا کسی کا، کسی چیز میں، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرانا، کسی کو کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کا ساتھ دے دینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسانی پہلو سے ساتھ دے سکتے ہیں۔ دینی پہلو سے مثال کے طور پر کسی کے لیے جو ہے گرجا بنا دینا یا اور کوئی چیز، تاکہ آؤ تم بھی عبادت کرو، یا گرجا میں جو ہے پیسہ دینا گرجا کی تعمیر میں، یہ دینی پہلو سے اگر آپ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں کام کرتا ہوں، اب گرجا میں گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے، مجسمہ ہے، اس کو بنا کے لگانا ہے، تو بھائی تجارت تم اس کا کیوں بنا، یا ایسا کوئی کام کیوں کر رہے ہو جس کی وجہ سے اگر نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ ہم کسی کے یہاں گئے ہیں
کسی کے گھر میں گئے ہیں کچھ فٹنگ کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مورتی بٹھانا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو جو کام نہیں صحیح ہے اس کو نہیں کریں گے، سیدھا حساب ہے. وہ پیسہ نہیں دیں گے، یہ نہیں دیں گے جب تک ہم وہ کام نہ کریں. تو پیسے کے لیے آپ جو ہے غلط کام نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو اس سوال کیوں کر رہے ہو؟ ابھی آپ کو اگر کھٹکا ہے دل کے اندر، اس کا مطلب وہ گناہ کا کام ہے، تبھی پوچھ رہے ہو، اور کوئی راستہ نکلوانا چاہتے ہو کہ کہنے صحیح ہے. ایسے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی راستہ مل جائے، حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، پھر بھی ادھر ادھر سے سوال کریں گے اور مجبوری بتائیں گے، یہ نہیں کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو جائے گا، ویسا، تاکہ آدمی کہہ دے ہاں ٹھیک ہے، جائز ہے. چلیے بند کر دیے نا.